امریکی سینٹرل کمانڈ کے جریدے یونی جپات کا ارامی جو کہ آرمی چیف جنرل سید آصم منیر کی شاندار خراج تحسین پیشہ ورانہ اور قائدانہ صلاحیتوں کا اعتراف سینٹ کام جریدے کے مطابق جنرل سید آصم منیر کو ایسے لیڈر کے طور پر یاد کیا جائے گا جن کا اولین عزم پاکستان کی سلامتی استحکام اور خوشحالی ہے۔ مضمون میں آرمی چیف کی قیادت فوجی پس منظر انسداد دہشت گردی کے خلاف کوششوں کو اجاگر کیا گیا۔ مضمون میں لکھا کہ جنرل آصم منیر پاکستان کی سلامتی استحکام خوشحالی کے لیے کوشاں ہیں۔ ان کی قیادت میں فتنہ اور خوارج کے خلاف وسیع فوجی آپریشن ہوئے۔ عہدہ دفاعی ماہرین نے کہا کہ کسی بھی ملک کے آرمی چیف کے بارے میں لکھے جانے والا یہ مضمون ایک غیر معمولی اشاعت ہے۔ اس کا ایک ایک لفظ حقیقت پر مبنی ہے۔ وزیراعظم شہباز شریف سے پاکستانی مشنز میں نئے تعینات اثاثیوں کی ملاقات۔ وزیراعظم نے کہا مجھے اطمینان ہے کہ آپ لوگوں کا تقرر ایک انتہائی شفاف عمل کے ذریعے ہوا۔ بیرون ملک مقیم پاکستانی کمیونٹی کی فلاح و بہبود آپ کی اولین ترجیح ہونی چاہیے۔ سمندر پار پاکستانی ہمارا اثاثہ ہے جن کی بدولت اربوں ڈالرز کا قیمتی زر مبادلہ پاکستان پہنچتا ہے۔ پاکستان کے مفادات کو ہمیشہ ملحوظ خاطر رکھیں۔ بیرون ملک پاکستان کا تشخص اجاگر کرنے کے لیے بھرپور کوشش کریں۔ پاکستان میں کاروبار اور سرمایہ کاری لانے کے حوالے سے بھی مواقع تلاش کریں۔ وزیراعظم کی افسران کو ہدایت۔ جے یو آئی آج ملک بھر میں یوم تشکر منانے کا اعلان۔ ترجمان جے یو آئی کے مطابق قوم اللہ کے حضور سجدہ شکر بجا لائے تاکہ آئین میں اسلامی دفعات کو مزید تحفظ ملا۔ مساجد مدارس میں نوافل دعاؤں کا اہتمام کیا جائے۔ ترجمان نے کہا کہ آئمہ خطبہ حضرات سود کی حرمت بارے عوام کو آگاہی دیں۔ پاکستان نے آئی ایم ایف سے $1 ارب فنڈنگ کی باضابطہ درخواست کر دی۔ غیر ملکی خبر ایجنسی کو انٹرویو دیتے ہوئے وفاقی وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے کہا ہم نے آئی ایم ایف کو $1 ارب فنڈنگ کی باضابطہ درخواست کر دی ہے۔ واشنگٹن میں وفاقی وزیر خزانہ کے مختلف مالیاتی اداروں اور ممالک کے رہنماؤں سے ملاقاتوں کا سلسلہ جاری۔ وزیر خزانہ نے جے پی مورگن بینک کے نمائندوں سے بھی ملاقات کی۔ ملاقات میں وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے اسٹینڈ بائی ارینجمنٹ کے بعد پاکستان کی اقتصادی صورتحال میں بہتری کی جائزہ پیش کیا۔ محمد اورنگزیب کا آئی ایم ایف کے EFF پروگرام کی اہمیت پر زور۔ اگر عدالت نے علی امین گنڈا پور کے وارنٹ نکالے ہیں تو پولیس گرفتار کرے۔ جو پارلیمنٹ سے باہر ہیں وہ چاہتے ہیں ہر ہفتے مرکز پر چڑھائی ہو۔ گورنر فیصل کریم کنڈی کی وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا پر کڑی تنقید۔ کہا سارے جلوس خیبر پختونخوا سے کیوں آتے ہیں؟ خیبر پختونخوا کا جب نام آتا ہے لوگ دہشت گردی کی بات کرتے ہیں۔ 18ویں ترمیم کے بعد کھیلوں کے معاملات صوبے کے پاس آ گئے ہیں۔ کہا سیاست الیکشن میں کریں گے، ابھی صوبے کی ترقی کے لیے مل کر کام کریں گے۔ سری لنکا فضائیہ کے کمانڈر کی چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی جنرل ساحر شمشاد مرزا سے ملاقات۔ ISPR کے مطابق فریقین کا دو طرفہ سیکیورٹی اور دفاعی تعاون کو بڑھانے کے عزم کا اعادہ۔ سری لنکن ایئر مارشل کی پاکستانی مسلح افواج کے اعلیٰ پیشہ ورانہ معیار کی تعریف۔ دہشت گردی کے خلاف جنگ میں پاک فوج کی کامیابیوں اور علاقائی امن و استحکام کے لیے جاری کوششوں کو بھی سراہا۔ جنرل ساحر شمشاد مرزا نے کہا پاکستان سری لنکا کے ساتھ اپنے پائیدار تعلقات کو قدر کی نگاہ سے دیکھتا ہے۔ FBR نے انکم ٹیکسز قواعد 2002 میں ترمیم کر دی۔ اب سے ایکٹیو ٹیکسز پیئرز لسٹ کو روزانہ کی بنیاد پر اپڈیٹ کیا جائے گا۔ ترمیم کے مطابق ٹیکسز گوشوارے مقررہ مدت میں جمع کرانے والوں کو ایکٹیو ٹیکسز پیئرز لسٹ میں شامل کیا جائے گا۔ مقررہ تاریخ کے بعد ٹیکسز گوشوارے جمع کرانے پر ایکٹیو ٹیکسز پیئر لسٹ میں شامل ہونے کے لیے سرچارج ادا کرنا ہوگا۔ FBR کے مطابق یہ ترمیم 18 اکتوبر 2024 کو ایک SRO کے ذریعے اور انکم ٹیکسز آرڈیننس 2001 کے سیکشن 237 کے تحت کی گئی۔ وزیراعظم شہباز شریف نے سرکاری افسروں کے غیر ملکی تعلیمی دورے روک دیے۔ وزیراعظم کی جانب سے 121ویں نیشنل مینجمنٹ کورس کے شرکاء کا غیر ملکی تدریسی دورہ منسوخ کرنے کی ہدایت۔ نیشنل اسکول آف پبلک پالیسی لاہور کو مستقبل میں بھی غیر ملکی اسٹڈی دورے ترتیب نہ دینے کی ہدایت جاری۔ نیشنل اسکول آف پبلک پالیسی لاہور نے 121ویں نیشنل مینجمنٹ کورس کے شرکاء کا غیر ملکی دورہ شیڈول کیا تھا۔
महंगाई के सताए आवाम के लिए खुशखबरी, हुकूमत का बिजली की कीमतों में कमी का ऐलान। नेपरा की जानिब से जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक बिजली की कीमतों में अगस्त के फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में 86 पैसे फी यूनिट कमी कर दी गई। सार्फिन को रिलीफ अक्टूबर के बिलों में दिया जाएगा। जिन सार्फिन को बिल मौसूल हो चुके इन्हें रिलीफ नवंबर के बिलों में दिया जाएगा। बिजली की कीमतों में कमी का इतलाक लाइफ लाइन, प्रीपेड के इलेक्ट्रिक सार्फिन, इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन पर नहीं होगा। खैबर पख्तूनख्वा और गिलगित बल्तिस्तान के चंद मकामात पर गरज चमक के साथ बारिश की पेशगोई। इस्लामाबाद गिरदनवाह में मौसम खुश्क रहने का इम्कान। बलोचिस्तान और पंजाब के बेशतर इस्लाह में मौसम खुश्क रहने की तवक्को। महकमा मौसमियात के मुताबिक सिंध के बेशतर इस्लाह में मौसम गर्म और खुश्क रहने का इम्कान। खैबर पख्तूनख्वा के बेशतर इस्लाह में मौसम खुश्क रहेगा, ताहम चित्राल, सवात और दीर में मतला जुज़वी अबर आलूद रहने के अलावा तेज हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश हो सकती है।